ادا کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. ان کی ساری جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، واگا بارڈر ہو یا کراچی کی بندرگاہ ہو، وہاں سے ہوتی ہے. اب حالت مجبوری ہم ایسا نہیں ہو سکتے کہ جنازے بھی اٹھائیں پاکستانیوں کے، پاکستانی افواج کے افسران کے، نوجوانوں کے، اور معصوم جو پاکستانی ہیں دہشت گردی واقعات کے اندر جن کی شہادتیں ہوتی ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور ساتھ میں ان کے لیے ہم سہولت کاری بھی دیں کہ جی یہ لیں، چاول بھی لیں، گندم بھی لیں، اور باقی جو بھی ساز و سامان چاہیے وہ بھی آپ کو ملتا رہے. ہم نے رات کو وہ سارا ہمیں بند کرنا پڑ گیا، ہم نے اپنی اسٹرینتھ بھی دکھا دی رات کو. پھر انہوں نے یہ سیز فائر کے باوجود 40-50 فتنہ و خارج کے جو دہشت گرد ان کو داخل کرنے کی کوشش کی، ہم نے ایفیکٹولی ان کو کاؤنٹر کر دیا. تو کس انداز سے ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کے حق میں یہ نہیں ہے؟ 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا بارڈر ہے، ٹرائبل سوسائٹی ہے، آپ کے حق میں ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کے ساتھ اس طرح کی دشمنی پالیں. چودھری صاحب، ہمیں فی الفور اس کو امن کو موقع دینا چاہیے. ایک دن ہو گیا ابھی تک تو میرا خیال کوئی خاص نئی رپورٹ نہیں آئی، لیکن ایک چیز ہے جو آپ نے اور چشتی صاحب نے اگنور کی ہے کہ عوامی جمہوریہ چین نے 2 ٹوک بیان دیا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں اور جنگ بندی کو پرماننس دیں. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. ہم امید تو پہلے بھی رکھے ہوئے تھے چودھری صاحب کی، پہلے بھی ٹرائلیٹر ٹاکس ہوئی تھی، چائنا کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، باقی جو لوگ انگیج ہیں سارے معاملے میں ان کو ریکویسٹ کی تھی. حسن ایوب، آپ نے کل کہا تھا کہ کوئی امید نہیں ہے، یہ پھر کوئی شرارت کریں گے، رات کو ایک بار پھر انہوں نے شرارت کی. اب ہمارے لیے یہ ایک ظاہر ہے مشکل فیصلہ، لیکن جب سوورنٹی آ جاتی ہے لوگوں کی، جب جانوں کا معاملہ آ جاتا ہے، سیکیورٹی کے مسائل آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب دنیا میں ایک خبر جاتی ہے کہ پاکستان کے 1 درجن کے قریب جو افسران اور ہمارے جو افواج کے لوگ ہیں جوان، ان کی شہادت ہو گئی ہے، تو دنیا کہتی ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں. تو پھر بحالت مجبوری ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. جی اب دیں گے ہم جواب. ہم نے بالکل کوئی لحاظ نہیں کرنا جی. پاکستان ول شو نو مرسی ناؤ. کوئی رحم نہیں کریں گے. ہم نے کابل کو ٹارگٹ کر کے دکھایا، اور ہم اوپر تھے اور وہ نیچے تھے. ٹینکوں کی تشکیل نکالی تھی نا انہوں نے. پھر ہم نے کس طرح کیا؟ کوئی پاکستان کا نقصان نہیں ہو رہا. ہم یعنی یہ سنگل ون سائیڈڈ وار ہے یا ون سائیڈڈ کانفلکٹ چل رہا ہے. کوئی ہمیں کوئی کہتے ہیں نا کولیٹرل ڈیمیج ہونا ہے، کچھ ہونا ہے، کوئی سرے سے کوئی ایسی کوئی امکان ہی نہیں ہے. وہ ہلتے نہیں ہے تو ہم ان کو ہٹ کر دیتے ہیں. اب یہ تشکیل انہوں نے بھیجنے کی کوشش کی، سیز فائر تھا. اب ان کو چاہیے کیا تھا کہ ہماری ان کی کشیدگی کس بات پر ہو رہی ہے، سٹارٹ کیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کو جو ہے اپنی زمین سے پاکستان کے اندر داخل نہ ہونے دیں. پھر وہی دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، پھر ہم نے مار دیے. تو اب یہی ہوگا کہ نیکسٹ پاکستان نے یہ بات بڑی واضح کی ہوئی ہے کہ ہم پھر جو قابض رجیم ہے طالبان کی، ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. ہم ان کے جو وہاں پر جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں یا ان کے بٹالینز ہیں، ہم نے ان کو ہٹ کرنا ہے. اور یہی پاکستان نے اب آئندہ یہ اسی پر عمل پیرا رہنا ہے، کیونکہ 3 سال سے، جی چند ماہ سے نہیں، 3 سال سے مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں. کبھی دوست ممالک کو بیچ میں ڈالا، ہم نے خود کہا. مولانا فضل الرحمان کو سب سے پہلے بھیجا. جی مولانا فضل الرحمان گئے وہاں پر، ان سے بات کی. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ ان کو شرم آتی ہے کہ ہم نے 40 سال سے ہم آپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے جو تحفے ہمیں ملے، ہمیں کلاشنکوف کلچر ملا، ہیروئن یہاں پر آئی، یہاں پر سمگلنگ بڑھی، یہاں پر جتنے تحفے آپ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پھر بھی اف نہیں کی. لیکن اب ہمارے جوانوں کو، ہمارے افسران کو آپ کی وجہ سے اگر وہ شہید کر رہے ہیں تو پھر ہم بس ہوگی ہماری. اب بس ہوگی، اب اس سے زیادہ نہ کریں گے. اور دوسری جو بات کر رہے تھے نا کہ انڈیا کے سے وہ لے رہے ہیں، انسٹرکشن لے رہے ہیں، پہلے خفیہ لے رہے تھے، اب اوپنلی لینا شروع کر دیں گے. فرق یہ ہے نہ لے رہے ہوتے نا تو پھر پاکستان نے بھی اس ایکسٹریم پر نہیں جانا تھا. یہ ہمارے پاس شواہد موجود ہے کہ جب پاکستان نے وہاں پر وزیرستان میں 71 خارجیوں کو جہنم واصل کیا، ایک امپورٹنٹ ریپریزنٹیٹیو آف دس جو قابض رجیم ہے طالبان کے افغانستان میں، یہ اس وقت انڈیا کا خفیہ دورہ کر رہی تھی.